السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مکان سستے داموں مل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں دوڑا چلا گیا کیونکہ میرا اسٹیٹ ایجنسی کا کام تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک 60 سالہ بڑھیا اکیلے اندر بیٹھی تھی۔ اپنا گھر دکھاتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے بیٹے کو پڑھانے کے لیے بہت مزدوری کی اور ایک دن اس پر دیوار گری، وہ جان بحق ہو گیا۔ آج اس کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہے مگر اب وہ مجھے نہیں پوچھتا۔ میں یہ گھر بیچ کر اولڈ ہوم چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں اگلے ہی دن اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پہنچ گیا اور میں پریشانی کی حالت میں کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے نہ کوئی پارٹی ہاتھ آئی تھی، نہ کوئی اچھا سودا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے میرا بینک اکاؤنٹ خالی ہو رہا تھا اور میری بیوی کا ڈیلیوری کیس قریب آ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر کام کا یہی حال رہا تو آگے گزارا کیسے ہوگا۔ آج بھی میں صبح سے اپنا دفتر کھول کر بیٹھا تھا لیکن ہر طرف الو بول رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو میری بیوی کا فون آ گیا، کہنے لگی، وقار آتے ہوئے میری دوائی یاد سے لائیے گا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہوا اور کہا، پشمینہ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو اپنی امی کی طرف چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں بس آپ میری دوائی یاد سے لائیے گا، اور اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے دعا مانگنے لگا کہ کوئی آسرا بن جائے، کیونکہ اب تو مجھے یہ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھی کچھ کر سکوں گا یا نہیں۔ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار اچانک ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں دعا مانگ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ میرا موبائل فون بجنے لگا۔ جاوید کا فون تھا۔ میں نے تیزی سے فون کان سے لگایا تو کہنے لگا، یار وقار بھائی، شریف آباد والے علاقے میں ایک بہت بڑا مکان ہے اور سنا ہے بہت سستے داموں فروخت ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ خرید لیں، دگنی قیمت میں فروخت ہوگا تو خوب منافع ملے گا۔ شریف آباد کا علاقہ بہت مشہور اور پرپوش علاقہ تھا۔ وہاں کوئی بھی گھر سستے میں تو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اگر جاوید کہہ رہا تھا تو یقیناً کم قیمت میں ہی ملنے والا تھا۔ میں نے سوچا کہ جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ عام طور پر گھر اسی وقت اونے پونے داموں فروخت ہوتے تھے جب کوئی جائیداد وغیرہ کا مسئلہ ہو یا پھر گھر کے کاغذات مکمل نہ ہو۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں اپنی کرسی سے اٹھا تھا کہ پہلے سارے معاملات اچھی طرح دیکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا، کیونکہ چند دن پہلے ہی میں نے ایک ایسی پراپرٹی کے معاملے میں ہاتھ ڈالا تھا جس پر دو بھائیوں کا جھگڑا چل رہا تھا اور ان کی وجہ سے مجھے بھی کافی نقصان ہو گیا تھا۔ دفتر کو بند کر کے میں شریف آباد جانے کے لیے نکل پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد میں جاوید کے بتائے پتے پر تھا اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر حیرت سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی ہی بہت بڑا گھر تھا، پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا اور اس پر مکان برائے فروخت کی تختی بھی لگی تھی۔ جاوید کہنے لگا کہ مجھے ابھی اس بارے میں کسی سے پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بتا دوں۔ جاوید میرا بہت اچھا اور پرانا دوست تھا۔ وہ اکثر ہی کاروبار میں میری مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ اسے میرے حالات کا بھی علم تھا، اسی لیے اس نے مجھے فون کیا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو ایک بڑی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا اور پھر جب ہم نے بتایا کہ ہم گھر دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ خوشی خوشی ہمیں اندر لے گئی۔ جاوید بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ کہنے لگی، آ جاؤ بیٹے، سارا گھر کھلا پڑا ہے، تمہیں جہاں جو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک ایک کونا دکھا دوں، بس میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد اب یہ گھر فروخت ہو جائے۔ وہ بوڑھی عورت لاٹھی کا سہارا لیے بڑی مشکل سے دھیرے دھیرے چلتی آنگن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ گھر مٹی کا ڈھیر بنا ہوا تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ کئی دنوں سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ ہر طرف جالے تھے اور خستہ حالی تھی، سامان بھی زیادہ نہیں تھا۔ آنگن میں ایک برگد کا پیڑ لگا ہوا تھا جس سے پتے جڑ کر پورے آنگن میں پھیل چکے تھے۔ زرد پتے بتا رہے تھے کہ خزاں کا موسم آ چکا ہے۔ میں نے جاوید کے ساتھ سارے گھر کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ گھر کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت تھی، البتہ جگہ بہت ہی زبردست تھی، پرائم لوکیشن تھی۔ کم قیمت پر یہ زمین اگر مل جاتی تو مجھے بہت منافع ہو سکتا تھا، مگر ایک بات جو مجھے ٹٹکا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر گھر کے باہر مکان برائے فروخت کی تختی لگ گئی تھی تو پھر اب تک کسی نے اسے خریدا کیوں نہیں تھا، کیونکہ اتنی اچھی جگہ پر تو ہاتھوں ہاتھ گھر فروخت ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہی سوچ کر میں بوڑھی اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، اماں گھر کے کاغذات ہیں آپ کے پاس؟
وہ 60 سالہ بوڑھی پہلے تو غور سے میری بات کو سن کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور مجھے اندازہ ہوا کہ اسے سننے میں دقت ہوتی ہے، اسی لیے میں نے پھر تھوڑا اور اونچے لہجے میں کہا، اماں گھر کے کاغذات کہاں ہے؟ اب کی بار اسے میری بات سمجھ آئی تو اس نے سر ہلایا، پھر لاٹھی ٹیکتے ہوئے اندر ایک کمرے میں گئی اور کچھ دیر بعد ایک فائل لے کر آ گئی۔ کہنے لگی، دیکھو بیٹا یہ گھر کے کاغذات ہے۔ میں نے کاغذات چیک کیے تو وہ اس بوڑھے کے نام پر ہی تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا پہلے بھی کوئی گھر دیکھنے آیا تھا؟ بوڑھی مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹا روز ہی کوئی نہ کوئی گھر دیکھنے آتا ہے لیکن سودا طے نہیں پاتا۔ یہ سن کر میں کچھ چونکا اور میں نے جاوید کی طرف دیکھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ بہت کم داموں پر گھر مل رہا ہے، تو پھر سودا کیوں نہیں طے پایا تھا؟ میں نے اماں سے کہا کہ کیا سودا لگایا ہے آپ نے؟ اماں نے زمین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا اس گھر کی قیمت تو میں نے صرف 10 لاکھ روپے لگائی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی لگائی ہے اور جو وہ شرط پوری کرے گا یہ گھر میں اسے ہی فروخت کروں گی۔ بوڑھی کی بات سن کر میں چونکا اور کہا کہ اماں ایسی کون سی شرط ہے؟ کیونکہ 10 لاکھ روپے تو بہت کم قیمت لگائی تھی اور اس قیمت میں تو کوئی بھی یہ گھر ہاتھوں ہاتھ لے سکتا تھا، مگر وہ شرط یقیناً کچھ مشکل تھی جس کی وجہ سے اب تک سودا نہیں بن پایا تھا۔ وہ بوڑھی آنکھوں میں آنسو بھر کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ 10 لاکھ روپے کے ساتھ مجھے میرے بیٹے سے ایک ملاقات چاہیے۔ میں ایک آخری بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، پھر میں یہ گھر بیچ کر اولڈ ہوم چلی جاؤں گی۔ میں بس اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، اسی لیے اس گھر کی قیمت 10 لاکھ روپے کے ساتھ ایک بار میرے بیٹے سے ملاقات ہے۔ اگر کوئی میرے اپنے بیٹے سے ملاقات کروا دے گا تو میں یہ گھر اسے دے دوں گی۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ برگد کے درخت پر نظر جما کر بیٹھ گئی جیسے کہیں گم سی ہو گئی ہو۔ اس کی عجیب و غریب سی بات سن کر میں حیران ہوا اور پوچھا، اماں تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہاں ہے؟ اور کیا وہ تم سے ملنے نہیں آتا؟ اس بوڑھی عورت نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگی، نہیں، اگر وہ ملنے آتا تو میں یہاں تنہا کیوں ہوتی؟ اس بوڑھے کے چہرے کی جریا اور آنکھوں کے آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا تھا۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا، اپنی پریشانیاں، بیوی کی طبیعت اور اس گھر کا سودا۔ میں بس اس عورت کی آنکھوں کا قرب دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی میں باپ بننے والا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بوڑھی کی اولاد نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا میری اولاد بھی ایسا ہی کچھ کرے گی؟ کافی دیر خاموشی میں ہی گزر گئے، پھر وہ بوڑھی گھر کے کاغذات لے کر اندر کی طرف گئی اور جب واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سا البم تھا۔ وہ کھول کر اس نے میرے سامنے رکھ دیا، آنکھوں پر ٹوٹا ہوا اینک لگایا جس کا شیشہ پوری طرح خراب سا تھا، پھر اس کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ آ گئی۔ پہلی ہی تصویر دیکھتے ہوئے آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کر گالوں تک لڑک گئے تو اس نے اپنے دوپٹے سے انہیں جلدی سے پونچھ لیا، پھر تصویر پر انگلی رکھ کر کہنے لگی، یہ میرا اکلوتا بیٹا شاذیب ہے۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی تصویر تھی، کرسی پر بیٹا، گول مول سا بچہ، ماتھے پر ایک بڑا سا کاجل کا نشان، آنکھوں میں چمک۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر بڑھیا کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھی۔ شاذیب میرا بچہ، بڑھیا نے بے اختیار البم اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میرا بچہ کتنا پیارا تھا، بہت منت اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ شاذیب کے پیدا ہونے پر اس کے ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، خوب جشن منایا تھا۔ میں شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئی تھی کیونکہ اس کے ابا چاہتے تھے کہ ان کے بچے کی زندگی شاہانہ ہو۔ ہم بالکل بھی امیر لوگ نہیں تھے، لیکن اس کے ابا نے ایک ایک پائی چھوڑ کر ہسپتال کا بل ادا کیا تھا، محلے میں جشن منایا تھا اور میری ہر فرمائش اس دن پوری کی تھی۔ میں نے اس دن بہت اچھا کھانا کھایا تھا۔ ویسے تو ہمارے گھر کئی دن فاقے ہوتے تھے، لیکن اس دن شاذیب کے ابا نے کہہ دیا، دیکھو رانی، آج تو میں تمہاری پسند کا ہی کھانا منگواؤں گا۔ پتہ ہے بیٹے، ہم نے باہر سے کھانا منگوا کر کھایا تھا، عزت کے ساتھ ہوٹل سے۔ ہوٹل کا لفظ کہتے اس بڑھیا کی آنکھوں میں ایسی حسرت آئی تھی جیسے اس کے لیے یہ لفظ بہت بڑا ہو۔ پھر وہ کہنے لگی، اس وقت تو یہ آبادی کوئی بڑا محلہ نہیں تھی، کوئی مہنگا علاقہ نہیں تھی، بلکہ یہاں تو بس دور دور ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے گھر بنے تھے۔ شاذیب کے ابا نے بھی بہت کم قیمت پر یہ گھر خریدا تھا۔ شاذیب کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں رونق ہو گئی۔ شاذیب کے ابا نے دو نوکریاں شروع کر دی۔ سارا دن وہ اینٹیں اٹھانے کا کام کرتے اور رات کو ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا، وہاں سے جو بچا کچا کھانا ملتا وہ تیلی میں ڈال کر میرے لیے لے آتے۔
کہتے تھے رانی تو اچھا کھانا کھائے گی تو بچے کو صحیح سے دودھ پلا سکے گی، میں چاہتا ہوں میرا شاذیب لمبا چوڑا ہو۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی نے البم کا ایک ورق اور پلٹ دیا۔ دوسری طرف ایک اور تصویر تھی، وہ کوئی 10 سالہ لمبا چوڑا موٹا بچہ تھا جو شاذیب ہی تھا۔ اس عورت نے تصویر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی یہ شاذیب کی 10ویں سالگرہ کی تصویر ہے۔ 10 سال کا ہوا تو سائیکل کے لیے رونے لگا، اتنا ہنگامہ ڈالا کہ آنگن میں ہی لوٹنے لگا، یہاں تک مغرب کی اذانیں ہو گئی۔ شاذیب کا ابا گھر لوٹا تو میں بڑی غصے میں تھی۔ میں نے بتایا کہ شاذیب سائیکل کے لیے خوب رو رہا ہے۔ مجھے لگا تھا یہ سن کر اس کے ابا اسے 2 تھپڑ ماریں گے، چپ کروائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری اوقات سے باہر ہے، لیکن میں حیران رہ گئی۔ شاذیب کے ابا نے اسے گود میں اٹھایا، گال کو چوما اور کہنے لگے پتر ابھی تو رات ہو گئی ہے، کل صبح اٹھتے ہی تو میرے ساتھ چلنا، شہر کی بڑی دکان سے مہنگی والی سائیکل دلاؤں گا۔ یہ سن کر شاذیب خوشی سے ناچنے لگا تھا اور میں حیرت سے شاذیب کے ابا کو تک رہی تھی۔ پھر میں نے پوچھا اختر صاحب یہ سائیکل کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گھر کا گزارا ہی مشکل سے چلتا ہے۔ اختر صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے کہ اکلوتا بچہ ہے میرا، اس کے لیے تو میں جان بھی دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرح پیسے جمع کرنے والے تھے، لیکن پھر اس رات وہ گھر سے نکل کر کہیں چلے گئے اور پھر جب واپس لوٹے تو بہت تکن سے چور تھے۔ آ کر بستر پر لیٹ گئے، میرے ہاتھ میں پیسے رکھے اور کہنے لگے یہ شاذیب کی سائیکل کے پیسے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ میں پوچھنے لگی کہاں گئے تھے؟ ہوٹل بھی نہیں گئے تو پھر کہاں گئے تھے؟ شاذیب کے ابا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے رانی اپنے بچے کی خوشی کے لیے گیا تھا، تجھے تو معلوم ہے کہ ہم غریبوں کے پاس اب بیچنے کو بھی کچھ نہیں، اسی لیے اپنا خون بیچ آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس دن میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے شاذیب کے ابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ پہلے ہی صحیح سے کھانا نہیں کھاتے، اب تو خون بیچنے لگے ہو، کیا بچے کی خواہشیں ایسے پورے کرو گے؟ شاذیب کے ابا مسکرائے اور کہنے لگے دیکھنا اتنا بڑا آفیسر بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی تو اور بھی فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہیں گے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اختر صاحب کا تو خوشی سے اسی دن سینہ چوڑا ہو گیا تھا اور ان کی خوشی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ کہہ کر اس بڑھیا نے پھر سے دوپٹے کے کنارے سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ وہ ماضی کے کچھ پرانے لمحوں میں اس طرح جکڑی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اور جاوید بھی جگڑ گئے تھے۔ پھر دھیرے سے اس نے ورق پلٹایا، ایک تصویر دکھائی جہاں ایک 14 سالہ لڑکا تھا۔ کہنے لگی یہ شاذیب جب 9ویں جماعت میں آیا تھا تو اس کا ابا بڑا خوش تھا کہ میرا بیٹا بورڈ کا امتحان دے گا۔ شاذیب کے ابا کو یقین تھا کہ ہمارا بچہ بورڈ میں ٹاپ کرے گا، بس اسی لیے شاذیب کے ابا نے پہلے سے ہی ایک مہنگی گھڑی خرید لی تھی اور نتیجہ آنے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی تحفے میں یہ گھڑی پہنا دی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے تصویر میں موجود ہاتھ پر بندی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے البم اٹھا کر قریب سے دیکھا، واقعی ہی وہ اپنے زمانے کی قیمتی گھڑی تھی۔ وہ بوڑھی دھیرے سے مسکرائی، کہنے لگی برتن دھونے کے ساتھ ساتھ اختر صاحب ہوٹل کی جھاڑو بھی لگانے لگے تھے۔ گھر تو بس وہ 4 گھنٹے کے لیے ہی ہوتے تھے، باقی سارا وقت یا تو مزدوری کرتے یا ہوٹل کی دیواریں صاف کرتے، لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ ہمارا شاذیب آفیسر بنے گا۔ پھر شاذیب نے ہماری ناک اونچی کر دی، بورڈ میں واقعی ہی وہ بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوا، یوں سمجھ لو کہ اس نے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ پورا محلہ ہمارے گھر آیا، سب مبارکباد دے رہے تھے اور اختر صاحب ایسا لگتا تھا جیسے وہ تو کوئی پرائم منسٹر بن گئے ہو، ایسے اونچے چوڑے کندھے، سفید کاٹن کا قمیص شلوار پہن کر اکڑے پھر رہے تھے۔ وہ قمیص شلوار جو انہوں نے ہماری شادی پہ پہنا تھا اور پھر دوبارہ کبھی نہ پہنا کہ کسی خاص موقع پر پہنوں گا، وہ انہوں نے شاذیب کے نتیجے والے دن پہن لیا تھا اور میں جان گئی تھی کہ ان کے لیے یہ خوشی کتنی بڑی ہے۔ پھر شاذیب نے 10ویں بھی پاس کی اور کالج میں چلا گیا۔ کالج میں فیسیں بڑھ گئی تو اختر صاحب نے اور محنت شروع کر دی۔ پھر ایک دن ان کے پاس فیس بھرنے کو پیسے نہیں تھے کیونکہ آگے کی تعلیم کے لیے اچھی خاصی فیس بھرنی تھی۔ وہ شاذیب کو کوئی بڑی ڈگری کروانا چاہتے تھے۔ بڑھیا میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی بیٹا مجھے تو یہ سب معلوم نہیں، لیکن شاذیب کے ابا کہتے تھے کہ بہت بڑی یونیورسٹی میں بہت سارا پیسہ بھرنا ہے۔ اس دن وہ بہت پریشان بھی تھے، پیسہ تھا نہیں اور شاذیب ایک پاؤں پر تھا کہ آخری تاریخ آ گئی ہے۔ پھر شاذیب کے ابا کہیں چلے گئے اور کہہ گئے کہ وہ 2 دن بعد آئیں گے۔ 2 دن بعد بھی وہ واپس نہ لوٹے۔ میرا دل مچلنے لگا۔
میں نے شاہزیب سے کہا ابا کے بارے میں کچھ پتہ تو کر۔ شاہزیب ٹھیکیدار کے پاس گیا اور پوچھا تو پتہ چلا کہ شاہزیب کا ابا ہسپتال میں تھا۔ یہ سن کر میری جان نکلی۔ شاہزیب کا ہاتھ پکڑ کر میں ہسپتال دوڑی دوڑی پہنچی تو شاہزیب کے ابا کو میں نے سفید بستر پر سفید چہرے میں پایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے چہرے سے خون نچوڑ لیا ہو۔ میں ان کے قریب گئی تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کمیشن کی فیس کا انتظام ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ چہرہ ہلدی کی طرح پیلا کیوں ہے؟ آپ ہسپتال میں بھرتی ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ اختر صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے بیٹے کی کامیابی کے لیے میں نے اپنا گردہ بیچ دیا ہے۔ کسی کو گردے کی ضرورت تھی، امیر لوگ تھے، بس میں نے سوچا کہ اپنے شاہزیب کی فیس کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے شاہزیب کے ابا کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ یہ کیوں کیا؟ کمیشن کی فیس ہم کسی اور طرح سے بھر دیتے، گھر بیچ دیتے۔ اختر صاحب کہنے لگے نہیں، گھر تو میں نے تمہارے نام کیا ہے، کبھی گھر نہ بیچنا، تمہاری سر کی چھت ہمیشہ قائم رہے۔ یہ کہہ کر اختر صاحب نے مجھے تاکید کر دی کہ اس گھر کو کبھی بیچنے کی بات نہ کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ شاہزیب کی طرح اس کے بچے بھی ہمارے آنگن میں ہی کھیل کود کر بڑے ہو، برگد کے درخت کے نیچے ہی اس کے بچے بھی شرارت کرے جیسے شاہزیب کرتا تھا۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر بھی اداس مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شاہزیب کے ابا بڑے بڑے خواب دیکھا کرتے تھے اور پھر ہمارے بچے نے کمیشن کا امتحان دینا شروع کر دیا، لیکن اس کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی ایک دن مزدوری کرتے ہوئے شاہزیب کے ابا پر دیوار گر گئی اور اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بیٹے کو کمیشن پاس کرتے دیکھنے کا خواب ہی رہ گیا اور میں انہیں کے راستے پر چل پڑی۔ شاہزیب کے لیے میں نے محنت شروع کر دی۔ ان کی جگہ ہوٹل کی صفائی اور برتن دھونے کا کام مجھے مل گیا۔ کبھی کبھی ہوٹل سے بچا ہوا کھانا ملتا تو میں گھر لے آتی اور اس دن ہم کچھ اچھا کھا لیتے، ورنہ میں کئی دن تک ہم بس ایسے ہی گزارا کرتے۔ پھر شاہزیب پڑھ لکھ کر قابل بن گیا۔ اس نے اچھے نمبروں سے کمیشن پاس کیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میری زندگی بدل جائے گی۔ اختر صاحب تو نہیں رہے تھے، لیکن میں شاہزیب کے ساتھ زندگی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میرے فاقوں کا دور ختم ہوا۔ تکلیفوں کی راہ کے بعد خوشیوں کی راہ میرے سامنے تھی۔ لیکن پھر ایک دن میرا بیٹا گھر لوٹا تو اس کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے تھے۔ کہنے لگا اماں میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ بہت امیر گھرانے کی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں نے بھی ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ میں بھی بہت پڑھے لکھے امیر گھرانے سے ہوں۔ اپنی تنخواہ سے میں نے اچھا بڑا گھر تو لے لیا، لیکن میں عائشہ کو آپ کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ کیا بتاتا کہ میری اماں ہوٹل میں صفائی کا کام کرتی ہے، اسی لیے میں نے عائشہ سے کہہ دیا ہے کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میں اس سے شادی کروں گا اور اسے اپنے فلیٹ میں ہی رکھوں گا، یہاں نہیں لاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ اس دن میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے بیٹے نے تو جیتے جی ہی مجھے مار ڈالا تھا۔ اپنا بھرم اپنی عزت رکھنے کے لیے اس نے جیگتی جاگتی ماں کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ میں بس حیرت اور بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا اماں مجھے معاف کر دو، لیکن میں عائشہ کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ میں نے اپنے دل کی تکلیف اپنے اندر ہی اتار لی اور مسکرا کر بیٹے سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جا اپنی نئی زندگی شروع کر، لیکن بوڑھی ماں کو پوچھتے رہنا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اس دن وہ اپنا کچھ ضروری سامان لے کر اس گھر سے چلا گیا۔ پھر مجھے 2 مہینے بعد آ کر اس نے بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھا، اس کی بیوی بہت پڑھی لکھی بہت امیر عورت تھی۔ میرا بیٹا چمچماتی گاڑی میں میرے پاس آیا تھا، میں تو اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی، پورا بابو بن گیا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، میں جو تنہائی سے عاجز آ چکی تھی بیٹے کی کامیابی کا سن کر پھر سے جی اٹھی تھی۔ پھر وہ کئی مہینوں بعد آتا اور ایک چھوٹی سی ملاقات کی خوشی دے کر چلا جاتا اور میں دن گزارتی چلی جاتی، لیکن پچھلے 2 سالوں سے وہ ایک بار بھی نہیں آیا۔ میں نے اس سے ملنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے تلاش کرنا چاہا، لیکن تلاش نہ کر سکی۔ اب میں اس گھر کی دیواروں سے تنگ آ چکی ہوں۔ اختر صاحب کی یادیں مجھے عاجز کرتی ہے۔ میں اس گھر کو فروخت کر دینا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں ایک بار اپنے بیٹے سے مل کر اسے بتا سکوں کہ اب میں اسے یہاں نہیں ملوں گی، میں کسی اولڈ ہوم میں چلی جاؤں گی، بوڑھے لوگوں کے ساتھ رہوں گی تو میرا دل لگ جائے گا، لیکن میں شاہزیب کو بتائے بغیر کیسے چلی جاؤں؟ اسی لیے بس کوئی شاہزیب سے میری ملاقات کروا دے تو یہ گھر بھی اسے ہی دے دوں۔
یہ کہہ کر اس بوڑھی نے اس البم کو بند کیا تھا اور ساتھ ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بے یقینی سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے زندگی کی کتنی ہی بہاریں اپنے بیٹے کی خاطر برباد کی تھی اور اس کا بیٹا دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا تھا۔ میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اماں آپ کے بیٹے کو میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پتر، پھر یہ گھر بھی میں تیرے حوالے کر دوں گی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، میں یہ گھر کے لیے نہیں کر رہا، میں تو بس ایک ماں کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بوڑھی رونے لگی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ وہ میری ماں کی عمر کی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں شاذیب کو ضرور لاؤں گا اور پھر میں اس کے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑا۔ جو تصاویر مجھے ملی تھی اور جو کچھ اس نے بتایا تھا اس کے ذریعے میں اس کے بیٹے کو تلاش کرنے لگا اور پھر اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے باہر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے شاذیب سے ملنے کی بات کی تو بڑی مشکل سے مجھے اجازت مل گئی، اور جب میں دفتر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کرسی پر اسی لڑکے کو بیٹھا پایا جس کی تصاویر میں نے دیکھی تھی۔ وہ اب ایک جوان عمر آدمی بن چکا تھا، چہرے پر روب، آنکھوں پر چشمہ۔ میں نے آہستگی سے اس سے پوچھا، تم اختر صاحب کے بیٹے ہو؟ تو وہ ایک دم ہی گڑبڑا گیا، پھر کہنے لگا، آپ کون ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ اس کی بوڑھی ماں اس سے ملنا چاہتی ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں کسی کو نہیں جانتا اور نہ ہی کسی سے مل سکتا ہوں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کے لہجے پر مجھے یقین ہی نہ آیا کہ کوئی اس قدر سنگ دل ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے انکار کر دے۔ میں نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی کہ اس کی ماں گھر بیچنا چاہتی ہے، اولڈ ہوم میں جانا چاہتی ہے، لیکن ایک آخری ملاقات کے بعد مگر وہ نہ مانا اور میں اس دفتر سے واپس نکل آیا۔ میں جان گیا تھا کہ اس کے بیٹے کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ میں واپس اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچا۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ آس بھری نظروں سے میرے پیچھے دیکھنے لگی کہ شاید میں اس کا بیٹا لے کر لوٹا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بتایا کہ اس کے بیٹے کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا اور اب وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے اپنا کندھا دے دیا، اس کا غم ہلکا کرنے دیا اور پھر اسے کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا، اماں میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، بیوی امید سے ہے، مجھے بھی کسی کی ضرورت ہے، آپ میری ماں بن جائے۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے وہ گھر فروخت نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اختر صاحب کی محبت کی نشانی تھا۔ جب اماں کو اپنے گھر کی یاد آتی میں انہیں ان کے گھر لے جاتا۔ وہ گھر ان کا تھا جسے میں کسی دھوکے یا بے ایمانی سے اپنا نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے میرے گھر میں ماں کی جگہ لے لی تھی۔ وہ میرے گھر کیا آئی، میری زندگی میں خوشیاں آ گئی، کاروبار پھر سے ترقی کرنے لگا، میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری بیوی نے اماں کو بہت اہمیت دی تھی، وہ ہمارے لیے بہت خاص تھی۔ ان کے آنے سے ہی تو ہماری زندگی بدل گئی تھی۔ آج اماں میرے ساتھ ہے۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ جس بد نصیب مرد کی ماں ہے شاید اسے مرتے دم تک بھی اپنی اس غلطی کا احساس نہ ہو، لیکن بالآخر ایک نہ ایک دن اسے خدا کا حساب چکانا ہوگا کہ اس نے ایک عظیم ہستی کو کیسی تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا پیسہ دولت اتنا اہم ہے کہ انسان اپنی ہی ماں کو بھول جائے؟ میں نے اماں کی آنکھوں کے آنسوں کو خشک کرنے کے لیے یہ جھوٹ کہا تھا کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے۔ یہ بات آج بھی اماں نہیں جانتی، مگر ان کے دل کو اب سکون آ گیا ہے کہ ان کا بیٹا اللہ میاں کے پاس ہے۔ اگر میں یہ جھوٹ نہ کہتا تو شاید وہ ساری زندگی تڑپتی رہتی۔ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ لوگ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں تو ہرگز نہ کریے گا، کیونکہ سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں دوبارہ نہیں مل سکتی۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔